التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی نشست میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں آیت نمبر 148 سے آیت نمبر 162 تک 15 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ اونچی آواز میں برائی کی بات کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم کھلے طور پر کوئی نیکی کرو یا چھپا کر کرو یا برائی سے درگزر کر دو تو اللہ بھی بہت معاف کرنے والا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راہ اختیار کریں، اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ وہی لوگ حقیقی کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کی، وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ جلد ان کا اجر دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى اکبر من ذلك فقالوا ارنا اللہ جہرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك وآتینا موسى سلطانا مبینا۔ اے نبی، اہل کتاب آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لائیں، چنانچہ ان لوگوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑا تقاضا کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، اے موسیٰ، ہمیں اللہ بالکل آنکھوں کے سامنے دکھا۔ پھر ان کے ظلم کی وجہ سے کڑاکے کی بجلی ان پر آ پڑی، پھر ان کے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، پھر اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا، اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ عطا کیا۔ ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ اور ہم نے ان سے اقرار لینے کے لیے ان پر طور پہاڑ بلند کیا، اور ہم نے ان سے کہا دروازے میں سجدے کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرو، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الانبیاء بغیر حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع اللہ علیہا بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ پھر ہم نے ان پر لعنت کی اس لیے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، نبیوں کو ناحق قتل کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، چنانچہ وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے ہی۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔ اور ہم نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو قتل کیا، حالانکہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ انہیں شبہے میں ڈال دیا گیا۔ اور بے شک جنہوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا وہ ضرور ان کے متعلق شک میں ہیں، ان لوگوں کے پاس ان کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کے، اور انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا۔ بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ
بڑا زبردست، بہت حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا جو عیسیٰ پر ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے دن وہ ان سب پر گواہ ہوں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، پھر جو لوگ یہودی ہوئے ان کے ظلم کی وجہ سے اور ان کے اکثر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر کچھ پاک چیزیں حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ سود لیتے تھے حالانکہ انہیں ان سے منع کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ اور مومن ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ ہیں جنہیں ہم بہت جلد بڑا اجر دیں گے۔ محترم ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں آیت نمبر 148 سے 162 تک 15 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ جو چیزیں آپ نے سنی ہیں اس ترجمے میں سے کچھ خلاصہ ہم لیتے ہیں۔ مظلوم کے لیے ظالم کو اعلانیہ طور پر کھلم کھلا برا کہنے کی اجازت کے ساتھ ساتھ معاف کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ کسی کے اوپر اگر ظلم ہوا ہے تو وہ اپنے ظلم کی داستان ذمہ داروں تک پہنچا سکتا ہے، لیکن اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو یہ اور اچھی بات ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ کہا گیا کہ جو لوگ بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض رسولوں کا انکار کرتے ہیں تو یہ صحیح نہیں، یہ لوگ پکے کافر ہیں۔ پھر اسی طریقے سے یہ ذکر ہے کہ یہودیوں نے کیا کیا، ان کی دشمنی کیا تھی، ان کے جرائم کیا تھے، اس کا تذکرہ ہوا کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ کو ہمارے سامنے لے آئیں۔ پھر اسی طریقے سے ان لوگوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، تو انشاءاللہ تفصیلی طور پر تفسیر میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، ان لوگوں نے ان پر بہتان لگایا کہ نعوذ باللہ یہ حاملہ کسی اور وجہ سے ہو گئی ہیں، یہ بچہ جو پیدا ہوا یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے یہ صحیح نہیں ہے، یہ ناجائز بچہ ہے، نعوذ باللہ ان لوگوں نے الزام لگایا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے بطور معجزہ پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ آگے یہ ذکر ہے کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور آپ علیہ السلام کی موت سے پہلے جتنے بھی اہل کتاب ہیں، جتنے لوگ ہیں، سب آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ظلم کی وجہ سے یہودیوں کے اوپر پاکیزہ چیزیں حرام کر دی گئی ہے۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ چند آیتوں کو لیتے ہیں۔ تمام آیتوں کی تفسیر تو نہیں کی جا سکتی، جہاں تک ہے ممکن ہے کوشش کی جا رہی ہے۔ آئیے لیتے ہیں آیت نمبر 148 اور 149۔ جن پر ظلم ہوا ہے، کسی نے ظلم کیا ہے، اس کو مارا ہے، تو وہ ذمہ داروں کے پاس چلا جائے اور اپنے ظلم کی داستان ان کے پاس رکھے تاکہ وہ اسے انصاف دلا سکے، اور اگر وہ اپنے ظلم کے بارے میں وہاں جا کر بتاتا ہے تو لوگوں کو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ فلاں آدمی ظلم کرنے والا اس سے بچا جائے۔ غیبت کی ایک شکل جو ہے اس آیت کے اندر جائز بتائی گئی ہے، ویسے غیبت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن 6 شکلیں ایسی ہیں جہاں غیبت کی صورت جائز ہے اور غیبت کرنا جائز ہے۔ کسی عربی شاعر نے کہا القدح لیس بغیبت فی 6 متظلم ومعرف ومحذر ومہاجر فسقا ومستفت ومن طلب الاعانۃ فی ازالۃ منکر، کہ غیبت جائز نہیں ہے، لیکن 6 صورتیں ایسی ہیں جہاں غیبت کرنا جائز ہے۔ 6 صورتیں ایسی نکلتی ہے، جیسے کسی کے ظلم کی داستان بیان کرنا ذمہ داروں کے پاس جا کر تو وہ جائز ہے، جیسا کہ اس آیت کے اندر ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ 6واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور پہلی آیت اس کے اندر یہی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کھلم کھلا برائی کو پسند نہیں کرتا، لیکن جس کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ اعلانیہ طور پر اپنے ظلم کی داستان ذمہ داروں کے پاس جا کے بیان کر سکتا ہے۔ جو حکمران ہیں، جو اختیار والے ہیں، ان کے پاس جائے اور اپنے ظلم کی داستان بیان کرے۔ تو یہاں غیبت کی ایک شکل جائز ہے۔
دوسری شکل جو لوگ خلاف شرع کام کرتے ہیں، برائی کا مرتکب ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، تو ان کو راہ راست پر لانے کے لیے بھی غیبت کی ایک شکل جائز ہے۔ تیسری چیز فتویٰ طلب کرنے کے لیے، اگر کوئی فتویٰ لینے کے لیے جائے تو مفتی صاحب کے پاس جائے اور جو حقیقت ہے وہ پوری حقیقت سامنے رکھ دے، کوئی چیز چھپائے نہیں۔ وہ کسی بھی مسئلے میں اپنا فتویٰ لینا چاہتا ہے، کسی کے بارے میں لینا چاہتا ہے، کسی جھگڑے میں لینا چاہتا ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ چھپا دے، بالکل نہیں، اس کو کھلم کھلا بیان کرنا ہے۔ تو یہاں فتویٰ لینے کے لیے کسی کی برائی اگر سامنے ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ نیت جو ہے وہ فتویٰ لینے کی ہے۔ فتویٰ لینے کی نیت سے آدمی کسی کی برائی بیان کر سکتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے مسلمانوں کو کسی کی برائی سے ڈرانا یا جو پریشان کرتے ہیں لوگوں کو اس سے ڈرانا مقصود ہو تو ایسی غیبت بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی پوچھتا ہے تو ہمیں اور آپ کو صحیح بات بتانا پڑے گا، کوئی چیز چھپانی نہیں ہے کہ جی دیکھیے آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے پڑوسی کی بیٹی سے رشتہ کرنا ہے یا پڑوسی کے بیٹے سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں تو آپ بتائیے۔ تو جو چیز ہم اور آپ جانتے ہیں وہ کھلم کھلا بتا دیں، چھپائے نہیں۔ تو کھلم کھلا بتا دینا ایسا نہیں ہے کہ دشمنی میں بتا رہے ہیں، تو صحیح بات بتانا یہ غیبت جائز ہے، یہ صورت جائز صورتوں میں سے ہے، مباح ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کھلم کھلا برائی کر رہا ہے اور اس کو کوئی روک نہیں پا رہا ہے تو دوسرے اور لوگوں کو بچانے کے لیے کہ اس کے جھانسے میں نہ آئے تو ایسی غیبت کرنا جائز ہے۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان۔ وبالآخرة هم يوقنون۔ نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام، مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں۔ جو لوگ سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا۔ کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے، زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ غیبت کی 6 صورتیں جائز ہیں۔ اس میں سے ایک صورت یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی کھلم کھلا برائی کرتا ہے
تو لوگوں کو اس کی برائی سے بچانے کے لیے بتانا یہ غیبت نہیں ہے۔ لوگوں کو بتانا کہ جی اس سے بچ کے رہو، یہ برا آدمی ہے، تو ایسی غیبت کرنا جائز ہے۔ پھر اسی طریقے سے غیبت کی ایک شکل یہ نکلتی ہے، اگر کوئی آدمی اسی نام سے مشہور ہو گیا تو ہم غیبت نہیں کر رہے ہیں، ان کی شان کو گھٹا نہیں رہے۔ جیسے آرج، لنگڑا، تو ہم لنگڑا بول کے اس کی شان کو گھٹا نہیں رہے کیونکہ وہ وہی نام سے مشہور ہے۔ ذوالیدین، دو ہاتھوں والے، تو مشہور ہو گئے۔ پھر اسی طریقے سے احول، بھینگا، تو ایسے کوئی مشہور ہو جائے اس نام کے ساتھ تو اس لفظ سے بولنا کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو ایسی غیبت کی 6 صورتیں نکلتی ہے جو جائز ہے۔ اب آئیے ذکر ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر غیبت کی ایک شکل جو بیان فرمائی وہ یہ ہے، سنن نبی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 5153، جو ہماری اس آیت سے متعلق ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشکو جارہ، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے پڑوسی کی شکایت کی، تو فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذهب فاصبر، جا اور تو صبر کر۔ فاتاہ مرتین او ثلاثا، وہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ آیا۔ فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذهب فطرح متاعک فی الطریق، تو جا اور اپنے سامان کو روڈ پر پھینک دے۔ فطرح متاعہ فی الطریق، تو اس آدمی نے اپنے سامان کو روڈ پر پھینک دیا۔ فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره فجعل الناس يلعنونه فعل الله به وفعل وفعل فجاء إليه جاره فقال له ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه، تو لوگ پوچھنے لگے کہ بھئی ایسا کیوں؟ تو اس پڑوسی نے اپنے پڑوسی کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ یہ پریشان کر رہا ہے، تو لوگ اس پر لعنتان کرنے لگے، اللہ اس کے ساتھ ایسا کرے، اللہ اس کے ساتھ ایسا کرے، اللہ اس کے ساتھ برا کرے، اللہ اس کے ساتھ برا کرے۔ ایسے لوگ جب کہنے لگے تو وہ پڑوسی آیا اور اس نے کہا، آپ اپنا سامان لے جائیے، میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا۔ تو یہاں دیکھا آپ نے کہ اس پڑوسی نے اپنے پڑوسی کو جو تکلیف دیا تو لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ تکلیف دے رہا ہے، تو ایسا بتانا تکلیف دینے والے کے بارے میں کوئی حرج کی بات نہیں، غیبت کی یہ شکل جائز ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 150 سے 152 کے درمیان لیجئے، ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، رسول کا انکار کر رہے ہیں، وہ بھی کافر ہیں۔ کون لوگ کافر ہیں؟ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہ ہم بعض پر ایمان لائے اور بعض رسولوں کو نہیں مانتے ہیں، جیسا کہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو وہ کافر ہیں۔ اسی طریقے سے عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے کہ وہ آخری نبی ہیں، تو یہ لوگ بھی کافر ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا، اولئک هم الکافرون حقا، کہ یہ لوگ پکے کافر ہیں یعنی انکار کرنے والے ہیں۔ اب یہودیوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 153 سے 154 تک کہ ان لوگوں نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب بھی آئے تھے پوچھنے کے لیے کہ آپ بھی کچھ دکھائیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، یعنی ان کے باپ دادا، تو ان کے باپ دادا نے بھی وہ مانگا تھا جو نہیں مانگنا چاہیے، جیسا کہ ان لوگوں نے مانگا۔ ارنا اللہ جہرا، اللہ کو ہمارے آنکھوں کے سامنے دکھا، تو سخت کڑک نے بجلی نے ان لوگوں کو پکڑ لیا، ان لوگوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر طور پہاڑ کو لا کر کھڑا کر دیا۔ پھر اسی طریقے سے ان سے کہا گیا تھا دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، لیکن ان لوگوں نے بات نہیں مانی۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں سے کہا کہ سنیچر کے بارے میں، سبت کے بارے میں تم لوگ تجاوز مت کرو، لیکن ان لوگوں نے بات نہیں مانی، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے سخت عہد و پیمان لیا تھا۔ ان تمام عہد و پیمان کا ان لوگوں نے انکار کیا۔ کس طریقے سے؟ کہ ان لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے، اور اس طریقے سے ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، آیت نمبر 155 سے 159 کے درمیان ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے مریم پر غلط بات کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان لوگوں کو پکڑا۔ یہودی کیسے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے چلے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان لوگوں نے قتل نہیں کیا اور ان کو سولی پر نہیں لٹکائی، لیکن یہ چیز اس پر مشابہ کر دی گئی، ان کو ایسا محسوس ہوا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، یہودی لوگ ان کے پاس گئے اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام صحیح نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام جس طریقے سے پیدا ہوئے ہیں ان کی پیدائش بھی صحیح نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ اچھے نہیں ہیں،
یہ سماج کے اندر برائی پیدا کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ، تو بادشاہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہا، تو چند لوگ آئے، یہودی لوگ آئے مارنے کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام جس گھر کے اندر موجود تھے، حواری میں سے بھی کچھ لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والوں میں سے تھے، تو وہ لوگ جیسے ہی داخل ہوئے گھر کے اندر، ایک تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں اٹھا لیا، اور ان لوگوں نے قتل نہیں کیا اور سولی پر نہیں لٹکایا، بلکہ ان کو قتل کیا جو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا تھا، اور ان کو یقین بھی نہیں ہے کہ واقعی کس کو قتل کیا، لیکن ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ تو ان لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے، ان کا بڑا جرم ہے ان یہودیوں کا۔ جب ان لوگوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا تو کیسے ہم کو چھوڑ دیں گے؟ آج دیکھ رہے ہیں فلسطین میں کیسے مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ جب ان لوگوں نے نبیوں کو مارا ہے، نیک لوگوں کو مارا ہے، تو ان لوگوں کا یہی ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے، یہ لوگ کسی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ لوگ جس کو بھی مارتے ہیں اور سختی کرتے ہیں، اور ان کو اچھا لگتا ہے ایسا کرنے میں، انہیں ڈرنا چاہیے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے جتنے بھی لوگ ہوں گے، سب کے سب لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا مگر عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا، اور قیامت کے دن ان پر وہ گواہی دیں گے۔ حدیثوں کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو اٹھایا ہے، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں نازل ہوں گے، اس زمانے کے بارے میں تذکرہ ہے، جس وقت وہ آئیں گے ان کا تذکرہ ہے۔ سیریا، اس کے اندر دمشق جو ہے، جو سیریا کی راجدھانی ہے، وہاں پر ایک منارہ ہے، اس منارے پر عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے لیے جب اقامت ہو رہی ہوگی، اس وقت دو فرشتوں کے سہارے اتریں گے، اور وہ منارہ آج بھی موجود ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی موجود رہے گا۔ کچھ حدیثوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کا تذکرہ ہوا ہے۔ حدیثوں کے اندر آیا، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 406، حدیث نمبر 9270، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد وانا اولی الناس بعیسی ابن مریم لأنہ لم یکن بینہ وبین نبی وانہ نازل فاذا رأیتموہ فاعرفوہ رجل مربوع الى الحمرة والبیاض علیہ ثوبان ممصران کأن رأسہ یقطر وإن لم يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم وَيَلْعَبَ الصِّبْيَانُ بِالْحَيَّاتِ لَا تَضُرُّهُمْ فَيَمْكُثُ 40 سَنَةً ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام انبیاء اللہتی بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں مگر ان کا دین ایک ہے۔ میں عیسیٰ کا اور لوگوں کی بنسبت زیادہ قریبی ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے مابین کوئی نبی نہیں ہے، اور وہ نازل ہونے والے ہیں، یعنی اترنے والے ہیں۔ جب انہیں دیکھو گے تو تم انہیں اس طرح پہچان لوگو کہ وہ ایک ایسے شخص ہوں گے جس کا قد میانہ ہوگا، رنگ سرخ سفیدی مائل ہوگا، انہوں نے ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑے پہن رکھے ہوں گے، ان کا سر ایسا محسوس ہوگا جیسے اس سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں، حالانکہ وہ بھیگا نہیں ہوگا۔ وہ صلیب توڑیں گے، سور کو قتل کریں گے، جزیہ ٹیکس ختم کر دیں گے، اور لوگوں کو وہ اسلام کی دعوت دیں گے۔ دیکھیے ایک اہم چیز، عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کی دعوت دیے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی کریں گے۔ وہ اپنی شریعت کی دعوت نہیں دیں گے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف بلائیں گے، اسلام کی طرف بلائیں گے، قرآن و حدیث کی طرف بلائیں گے، اور وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ اللہ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا دیگر ملتوں کو ختم کر دے گا، اور ان کے زمانے میں مسیح دجال کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام خود دجال کو قتل کریں گے۔ پھر زمین اس قدر امن و شانتی والی ہو جائے گی، اس زمانے میں امن و شانتی ہو جائے گی، شیر اونٹوں کے ساتھ، غور کریں، شیر اونٹوں کے ساتھ، چیتے گایوں کے ساتھ، اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ مل کر چریں گے، اور بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، یعنی بچے لوگ
سانپ کے ساتھ کھیلیں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوگا، جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، اور سانپ اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال تک زمین پر رہیں گے، پھر وفات پائیں گے اور مسلمان جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ غور کیجئے اس حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو بتایا ہے یہ ایسا ہونے والا ہے۔ اب اس کے بعد آگے ہے آیت نمبر 160 سے 162 تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر چند چیزیں حرام کر دی، جبکہ وہ چیزیں حلال تھی، لیکن اس کے باوجود بھی سختی کی گئی اس وجہ سے کیونکہ ان لوگوں نے غلط کام کیا ہے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، ظلم کی وجہ سے یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں جو تھی وہ حرام کر دی، اس وجہ سے کہ وہ لوگ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ لوگ سود کھاتے تھے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، سود کھاتے تھے جبکہ سود کھانے سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ آج بھی دیکھیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ سودی کاروبار اگر کوئی لوگ کر رہے ہیں تو یہ یہودی لوگ ہیں، یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے، جو لوگ فلسطین میں اسرائیل نام سے اپنی حکومت قائم کیے ہوئے ہیں، تعداد میں کم ہے لیکن پوری دنیا کو ان لوگوں نے اپنی مٹھی میں کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں بھی ان لوگوں کے اوپر حرام کر دی کیونکہ یہ لوگ ظلم کرنے والے تھے، لوگوں کو روکنے والے تھے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی تھی اس کو ان لوگوں نے خود ہی حلال کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جو چیزیں حلال ہیں وہ چیزیں ان پر حرام کر دی۔ تو ناظرین کرام، ابھی آپ کے سامنے میں نے یہ رکھا کہ یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس زمانے میں وہ لوگ نشانیاں چاہتے ہیں، ارے ان کے باپ دادا تو ایسے گزرے ہیں کہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی نشانیاں مانگی تھی کہ آپ اللہ کو ہمارے سامنے لے آئیے تب ہم ماننے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، بس ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ان بری عادتوں سے ہمیں رکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا